شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ عنکبوت آیت نمبر 64. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں: اور یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ ہے ہی نہیں، اور آخرت کا مقام زندگی کی اصل جگہ ہے. کاش یہ لوگ جانتے. حاضرین محترم، رمضان المبارک عبادتوں والا مہینہ، اللہ کی توفیق، اللہ کا فضل شامل حال ہوا اور ہوتا ہے ان بندوں پر جو واقعی اس دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو دائمی، ہمیشہ رہنے کی جگہ اور پرمننٹ مقام کے طور پر سمجھ کر اسی مختصر اور ناپائیدار زندگی میں کوششیں، جستجو، عمل صالح، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کرتے ہیں. حاضرین محترم، اگر انسان آسانی کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے کہ زندگی کتنی تھوڑی مختصر ہے، زندگی کا سفر بس اتنا ہی ہے کہ ایک اذان سے زندگی شروع ہوئی اور نماز پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ کیا بھروسہ زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. تو اتنی مختصر سی زندگی میں ہمیں ہمیشہ دائم رہنے والی، قائم رہنے والی زندگی میں کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام کرے جو اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور رمضان المبارک کی ساری عبادتیں یہی بتاتی ہیں کہ اپنی مرضی کو کچھ لو اور اللہ کی مرضی کو اختیار کر لو، اسی میں نجات ہے. ہمیں بڑے مقصد معرفت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے زندگی عطا کی گئی ہے. معرفت کا مطلب نالج، اللہ کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کا حسن و جمال، اس کا نور کیا ہے، دیکھنے کی طلب تڑپ کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، یہی معرفت الہی کہلاتی ہے. معرفت کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آخرت کو پیش نظر رکھ کر
قرآن عظیم میں جو اعمال صالحہ بیان کیے گئے ہیں انہیں پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری پیورٹی کے ساتھ، خلوص اور محبت کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ بجا لا لے تو پھر اللہ کی معرفت آسان ہوتی جائے گی، مرحلے آسان ہوتے جائیں گے، منزلیں قریب آتی جائیں گی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا، وہ اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ ہم ہیں کیا، کیوں پیدا کیے گئے، کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے، ہماری ڈیوٹیز کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے، کیا وہ ہم کر رہے ہیں، یہ سب کی معرفت، یہ سب پر انسان کی نظر ہوگی تو پھر اللہ کی معرفت کا راستہ آسان ہوگا، صاف ہوگا، روشن اور منور ہوگا۔ حاضرین محترم، مقصد کو فراموش کر دینا، ٹارگٹ کو چھوڑ دینا، اللہ نے معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے ہمیں زندگی عطا کیا ہے، اس کو فراموش کر دیے، نظر انداز کر دیے، اگنورنس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت سے اندھا ہو جاتا ایسا شخص، سب سے پہلے اسے جو پھٹکار پڑتی ہے وہ آخرت اور آخرت کی جواب دہی سے بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری پھٹکار یہ پڑتی ہے کہ وہ شخص کوئی بھی توشے کی تیاری نہیں کرتا، مکمل طور پر غافل کی زندگی گزارتا ہے۔ وہ توشہ جو اسے آخرت میں کام دلانے والا ہے، وہ اعمال جو توشے کے طور پر تیار کیے جا رہے ہیں، اس سے مکمل غافل۔ تو مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا ہے۔ اس کی مثال غافل انسان کیسا، اسی دنیا اور دنیا کی زندگی کی مشغولیت میں، یہیں کی مصروفیت میں گم سم کھویا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے، آپ بھی، ہم جب بچے تھے تو یہ ہمارا معمول تھا، مشغلہ تھا، شوق تھا کہ ریت میں کھیلتے، گھروندے بناتے، کچھ شیپ دیتے، کہیں دروازے کا شیپ دیتے، کہیں ونڈو کا شیپ دیتے۔ کوئی بڑا آرٹسٹ اگر ہے ریت میں گھروندے بنانے کا تو وہ تاج محل بھی بناتا، چار مینار بھی بناتا، مسجد بھی بناتا، مندر بھی بناتا، سب بناتا۔ تو یہ بچوں کا جو شوق ہے بچپن کا، ہر کوئی اس سے گزرا ہے، ہر کوئی گھروندے بنایا ہے ریتی میں، سوائے فلیٹ میں رہنے والے۔ اب جب وہ گھروندے بناتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، گھروندے بنانے کے بعد رات ہوتی ہے، گھر واپس آ جاتا ہے، ہاتھ خالی اور تھکا ماندہ۔ نیچرل ایگزامپل ہے یہ، ہاتھ بھی خالی ہے اور تھکا ماندہ ہے، یعنی جو محنت کیا رزلٹ کچھ بھی نہیں۔ ویسے ہی مقصد حیات کو نظر انداز کر کے، اگنور کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا محنت کرے گا، مشقت کرے گا، دوڑ دھوپ سب ہوگی اسی دنیا کے لیے، ریت پر تاج محل بنا لیا، پھر اس کے بعد تھک بھی گیا، وہاں جانے کے بعد آخرت میں رسوا، کیونکہ پرمنٹ جگہ، کام سچے اور پکے کرنا ہے۔ تو ایسے ہی افراد کے لیے آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں ہے، کھیل کود میں جیسا گھروندے بناتے ہیں، اور آخرت کا مقام زندگی کی اصلی جگہ ہے، پرمننٹ جگہ، صحیح جگہ اور ہمیشہ رہنے والی جگہ وہ ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کاش کے ساتھ لا رہے ہیں کہ کاش یہ لوگ جانتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی تاریخ پوری اٹھا کر دیکھ لیجیے، دنیا کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، چھوڑیے تاریخ کو بھی چھوڑ دیجیے، ایٹ پریزنٹ ابھی دیکھ لیجیے کہ دنیا میں بسنے والے تقریباً
750 کروڑ سے زیادہ مخلوق میں عقل مند کتنے ہیں جو پریکٹیکل لائف گزارتے ہیں، اس دنیا کو عارضی سمجھتے ہیں، گھروندے نہیں بناتے، ریت پہ تاج محل نہیں بناتے؟ کتنے ہیں؟ تھوڑے، لمیٹڈ۔ میجورٹی کن کی ہے آج بھی؟ بے وقوفوں کی، پاگلوں کی، دنیا کے پیچھے بھاگ 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 کرے، رات بھی تھکے، خبر میں گئے، آنکھ کھلی دیکھے سناٹا، کچھ بھی نہیں، پریشان، آئے میں تو ریت پہ تاج محل بنایا۔ ارے اصلی تاج محل تو وہاں ہے جب سے لوگ دیکھ رہے ہیں، معمولی ٹکٹ دیتے ہیں۔ اس دور میں کروڑہ روپیہ لگا، ایک پاگل اپنی بیوی کی یادگار کے لیے بنایا، اب اس کو دیکھ رہے ہیں دنیا کا یادگار مقام، جا کے کپلس وہاں بیٹھ کے فوٹو لے کے سمجھتے کہ ہمارا بھی تاج محل بن گیا، بے وقوف۔ اب اس کے بعد اس کی انٹری کی فیس کتنی ہے، ٹکٹ کتنا؟ معمولی۔ تو دنیا بھی ایسی، دنیا کی ساری چیزیں بھی بے وقت، معمولی، کوئی اس کا ریٹ نہیں، ویٹ نہیں۔ آخرت مستقل جگہ، پرماننٹ جگہ۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے، سچے ایمان کو ظاہر کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے، اعلیٰ ترین طریقہ یہی ہے کہ زراعت کی طرح، یعنی ایگریکلچر کی طرح، کھیتی باڑی کی طرح، نقد دنیا پر جو پریزنٹ کرنٹ دنیا ہے، اس پر آخرت کو امپورٹنس دے اور آخرت کو ترجیح دے، فوقیت دے، کیونکہ وہ ہمیشہ کا گھر ہے، وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، وہاں کا نتیجہ جو بھی نکلے گا بھلا برا وہ ہمیشہ کا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عقل دیا، سینس دیا، سمجھنے کی صلاحیت دی، پرکھنے کی صلاحیت دی، تو پھر ان صلاحیتوں کو کچل دینے کا نام ہی بے وقوفی ہے، ان صلاحیتوں کو برباد کر دینے کا نام ہی شیطانیت ہے، نفسانیت ہے۔ اور رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ یہ بتاتا ہے کہ ان شیطانی نفسانی خواہشات کو کچلنا انسان کے بس میں ہے اور کچل سکتا ہے، کچلے گا تو پھر آخرت میں اس کے لیے تاج محل تیار، بہترین مقام تیار، بہترین مرتبہ تیار، جنت کی آسائشیں تیار، اس عقل مند کے لیے جو ایمان کے مطابق، عقل سلیم کے مطابق، سنسیئرٹی کے مطابق اعمال صالحہ کر رہا ہے اور زندگی بسر کر رہا ہے۔ اب کافر دنیا پرست ہوتا ہے، دنیاوی کاروبار میں، مشغولیت میں، یہیں کے کھیل کود میں مصروف ایسے رہتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ لیکن مومن مرتا ہے تو پھر اس کا اعمال نامہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے بھرا ہوتا ہے۔ اسی لیے امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرمائے کہ اے کافرو یا ایھا الکافرون، دنیا تمہارے لیے، اور اے ناقص مومنو، انکمپلیٹ مومنو، ادھورے، کورے، تھوڑے تھوڑے مومنو، عقبا یعنی آخرت تمہارے لیے، میرے اور میری پیروی کرنے والوں کے لیے مولا۔ تو معلوم کیا ہوا ہمیں؟ عالیت والی قوم میں ہیں، آخرت کی تیاری کرنی ضرور ہے، برحق ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارا ٹارگٹ، ہمارا مقصد، ہمارا سب سے بڑا ایم اللہ کی ذات اقدس ہونا چاہیے۔ اللہ راضی تو پھر اس کے بعد سب کچھ ملے گا، اللہ ناراض تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مقصد کی تکمیل میں سرگرم ہو جانے، اٹینشن ہو جانے کے لیے بہترین مہینہ، مقصد حیات کے لیے آدمی محنت کرے۔ اس ایک مہینے میں تو اللہ تعالیٰ اس ایک مہینے میں سچے دل کے ساتھ کی جانے والی عبادت کو ضائع ہونے نہیں دیتے، لیکن جذبہ سچا ہو، اور اگلے 11 مہینوں میں بھی ایسے ہی جذبے کو باقی اور زندہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے۔ اس مہینے میں، اس مہینے کی اہمیت کو، عظمت کو، فضیلت کو، برکت کو ہمیں سمجھنا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے زبردست درس کا ذریعہ ہے۔
بہترین حوصلہ ہمت عطا کرنے والا یہ مقدس مہینہ ہے۔ حاضرین محترم، میں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ الظلمات خمس، اندھیرے، ڈارکنس 5 ہیں، لِكُلِّ ظُلْمَةٍ سِرَاجٌ، اور ہر اندھیرے کے لیے ایک چراغ اور روشنی کرنے والا ایک ذریعہ ہے، ایک کینڈل ہے جو اندھیرے کو مٹاتا ہے۔ اب سنیے 5 1 بائی 1۔ پہلا یہ کہ دنیا کی محبت اندھیرا ہے، تقویٰ پرہیزگاری اس کا چراغ اور روشنی ہے۔ دوسرا، گناہ، سن، بیڈ ایکٹیویٹیز اندھیرا ہے، توبہ، استغفار، بخشش طلبی یہ چراغ ہے۔ تیسرا، خبر، گریو اندھیرا ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کا چراغ ہے۔ چوتھا، پل صراط اندھیرا ہے، اور ایمان و یقین اس کا چراغ ہے۔ پانچواں، آخرت اندھیرا ہے، اور اعمال صالحہ یعنی نیک عمل اس کا چراغ ہے۔ اب ان 5 چیزوں کو ذرا غور کیجئے کہ دنیا کی محبت جہاں ہوگی وہاں اندھیرا ہی اندھیرا۔ اگر اس اندھیرے سے بچنا چاہتے ہیں، اس اندھیرے میں کینڈل اور چراغ لے کر اپنے منزل مقصود کی طرف، اپنی زندگی کے ٹارگٹ کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مشعل لے کر جانا چاہتے ہیں، تو تقویٰ اور پرہیزگاری کا کینڈل تھام لو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ گناہ اندھیرا ہے، یقیناً اندھیرا، ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، لیکن اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے، اس اندھیرے سے بچنے کے لیے اگر ایک مومن بندہ سچی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یعنی گڑ گڑا کر مغفرت طلبی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے، تو یہ چراغ بن جائے گا اور گناہ چھپ جائیں گے، اندھیرے میں چلے جائیں گے۔ خبر بھی بہت اندھیرے کی جگہ ہے، ان سے پوچھو جو خبروں میں ہیں اور وہ بتا نہیں سکتے۔ اب اس اندھیری خبر میں روشنی لانا ہے تو پھر کیا کرے؟ کلمہ طیبہ اس کا چراغ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ ہر مومن، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، مرشد، مرید، کاسب، فقیر، امیر، غریب، مرد، عورت، سب پر اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھے بیٹھے فرض ہے۔ اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لو، تو یہ خبر کے اندھیرے کو دور کرنے والا یہ ذکر دوام ہوگا۔ پل صراط، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، لیکن وہ بھی اندھیرا۔ اب اس اندھیرے سے کیسے بچے؟ تو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس اندھیرے سے بچنے کے لیے ایمان سچا پکا ہو، یقین مستحکم ہو، تو پھر یہ چراغ بنتا ہے اور پل صراط کا وہ کٹھن راستہ آسانی کے ساتھ پار ہوتا ہے۔ آخری اور 5ویں بات، آخرت اندھیرا ہے، آخرت اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے میں اگر اجالا لانا چاہتے ہیں، اس اندھیرے سے بچنا چاہتے ہیں، اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کو اختیار کر لو، وہی تمہارے چراغ ہیں۔ اب اتنی کھلی کھلی باتیں ہمیں سننے کے بعد یقیناً ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے کہ پنسل سے پہلے ربر ہی ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا ہے، مغفرت کا دہا ہے، بخشوانا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، تو پھر گڑ گڑانا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ ایک معصوم بچہ
اگرچہ کہ میل کچیل میں لطف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بلبلاتا ہے، روتا ہے، تو ماں یہ نہیں دیکھتی کہ وہ میل و کچیل میں ہے۔ 70 ماؤں کی ممتا رکھنے والا رب العالمین پھر گناہوں کے باوجود ہمیں کیوں نہیں لے گا؟ اپنی دامن رحمت میں لے گا، لیکن شرط ہے سچی محبت، واقعی ڈر کے ساتھ، مغفرت طلبی کا سچا جذبہ ہو۔ تو یہ دنیا کو اگر ہم واقعی پرمنٹ ہوم سمجھ رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ بہت مشکل ہوگی۔ آج بھی کئی کھنڈرات ہیں، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ حکم ہے قرآن کا کہ زمین میں چلو پھرو، سیر کرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، کیسے ہوا۔ جو عمارت بنا کر کہا کہ یہ عمارت تا قیامت، آج کھنڈر بنی۔ تو دنیا تو بہت ہی مختصر ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو مجھ کو دیکھ، زندگی کو سمجھنا ہے تو مجھ کو دیکھ، کہہ گیا ٹوٹ کر ایک بلبلا بہتے بہتے۔ اتنی مختصر، اتنی تھوڑی، اتنی۔ اب انسان کو اس مختصر زندگی میں واقعی اعمال صالحہ کے ساتھ، آخرت کی تیاری کے ساتھ، اپنی زندگی کے بڑے مقصد کو پانے کے سچے جذبے کے ساتھ گزارنا ہے، تو پھر اپنے آپ کو کس طرح بنانا پڑے گا۔ لوگ آج کل مال و دولت کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ پاور مل گیا، رتبہ مل گیا، پوسٹ مل گیا، سب کچھ ہے، سمجھ رہے عزت دار۔ لیکن حقیقت میں دنیا کیا چیز ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے انسان کو کیا کچھ جھیلنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک حدیث شریف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال من احب دنیاہ اضر بآخرتہ۔ حضور اکرم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ دنیا سے محبت کیا، دنیا میں مشغول رہا، تو ڈیفینیٹلی اس کی آخرت برباد، وہی اپنے ہاتھوں سے بگاڑ رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی دنیا میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، مصائب جھیلنا پڑتا ہے، مصیبتیں جھیلنا پڑتا ہے۔ ابھی یہاں حدیث ختم نہیں ہوئی، اللہ کے پیارے نبی آگے حکم دیتے ہوئے مومنوں کو ارشاد ما یبقی علی ما یفنا، اے مومنوں پس تم ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ جو دنیا فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس پر آخرت کو امپورٹنسی دو۔ تو جب کہیں تمہیں یقیناً مقصد حیات کی تکمیل میں بڑی مدد ملے گی۔ جیسا کہ حدیث شریف آئی ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، ایک باغ ہے۔ گارڈن میں آیا، سیر کر رہا ہے، پکنک کر رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، چلا۔ مومن آیا ہے قید میں، قید میں ہے، جکڑ بندی میں ہے۔ جیسا مجرم ہے وہ حساب سے جتنا مومن اعلیٰ ہوگا اس پر ریسٹرکشنز، پابندیاں، سختیاں بڑھتی جائیں گی۔ جتنا ایمان کا گراف زیادہ ہوگا مصائب، مشکلات اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بڑا ہوا، اللہ کا زیادہ قریبی ہوا تو اس کو آسانیاں ملیں گی، نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس پر جو ایمان لانے والا سچا اور پکا ہوتا ہے، اس کا ایمان جتنا بلند ہوتا ہے مصیبتیں اس سے بڑی ہوتی ہیں۔ تو اب اس حساب سے دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور آخرت اور کافر کے لیے جنت۔ چلیے ایک مشہور واقعہ سناتا ہوں۔ بہت بڑی ہستی، اسلام کی زبردست خدمت کرنے والی، فقہ کے سب سے بڑے امام،
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک مشہور شاگرد تھے، وہ بھی بڑے متقی پرہیزگار اللہ کے ولی پارسا انسان، حضرت امام طاؤس طائی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بعض صالحین بزرگان دین جو اس وقت تھے، جو اولیاء اللہ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نہایت خوشی کے ساتھ حشاش بشاش ہیں اور دوڑ رہے ہیں، تیز تیز ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ صالحین نے آپ کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھا تھا، بہت معتبر ہستی تھی، ایسا دوڑ کرنے والی نہیں تھی۔ جب صالحین یہ دیکھے تو خواب میں ہی امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیے، پوچھے کہ کیسے ہو، کیا حال ہے، کیوں دوڑے دوڑے جا رہے ہو؟ تو حضرت امام طائی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی جیل خانے سے چھوٹا ہوں، خبر پائی ہے کہ وہی میرے انتقال کا وقت تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ والے جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیل سے چھوٹے، قید خانے سے چھوٹے اور آج آزاد ہوئے۔ تو واقعی ایسے موقع پر شاعر کہتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ تو مومنوں کا یہی معیار ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی واقعی اس دنیا کی زندگی کو معمولی جاننا ہے، مختصر جاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حلال چیزیں اس میں رکھی ہیں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، اس سے حلال طریقوں سے استعمال کریں۔ محبت ہو تو دنیا بنانے والے سے ہو، تیاری ہو تو آخرت کی تیاری ہو، اور اس کے لیے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں بہترین طور پر ٹرین کر رہا ہے، زبردست ٹرینر ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ غفلت سے جاگو، دنیا میں ہے تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، یہاں پر آئے ہیں، اور یہ ذہن سے نکال دو کہ ایمان والے ہیں، مصیبت کیوں آئی؟ مصیبت ایمان والوں پر ہی آتی ہے۔ جتنا ایمان والا پکا سچا کٹر ہوگا اس کے لیے مصیبتیں ایک کے پیچھے کیوں میں رہتے ہیں، ایک بلا ٹلی دوسری آتی ہے۔ سچا مومن ویلکم کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ خدا میرے در کو جو کھٹکھٹایا ہے تو راحت بھی وہی پہنچائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک کی ساری برکتوں کو، ساری فضیلتوں کو، ساری رحمتوں کو، عظمتوں کو، مغفرتوں کو ہمارے حق میں مقدر فرما دے، ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، درگزر فرما دے، ہمیں بھی ہر اندھیرے سے نکلنے کے وہ سارے چراغ ہمارے ہاتھوں میں تھما دے مالک تو اپنے فضل و کرم سے، رسول مہدی کے صدقے سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔